آمین الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی ہماری ماہانہ درس قرآن و حدیث جہلم کے اندر 28ویں نشست کے اندر ہم حاضری اور شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہمارا آنا اور آج کی اس محفل پاک میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہمارے درس قرآن و حدیث کا عنوان ہے مناسک حج اور صالحین کی یادگاریں۔ حج بیت اللہ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ صاحب استطاعت پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، صحت مند جو بیماری سے تندرست ہو، حج کے ایام میں وہ بیت اللہ شریف کے حج کرنے کے اخراجات اس کے پاس ہوں اور جو اس کے لیے شرائط ہیں وہ شرائط پوری ہوں، اس بندہ مومن پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینا،
و صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، و حج البیت اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ بعض احادیث کے اندر صوم رمضان اور حج بیت اللہ کا تقدم و تاخر موجود ہے، یعنی بعض احادیث کے اندر پہلے حج بیت اللہ کا ذکر ہے، پھر روزوں کا ذکر ہے، اور بعض احادیث کے اندر پہلے روزوں کا ذکر ہے اور بعد میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ حج کی فرضیت ہر مسلمان جانتا ہے، اور حج کی فرضیت کا منکر کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے جب حج کی فرضیت کا اعلان کیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا تو پھر اسی شخص نے سوال کیا، قالہا ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اے سوال کرنے والے اگر میں تمہارے جواب پر ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس حدیث سے ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے تشریع احکامات ان کا اختیار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس موقع پر ہاں کر دیتے، اگرچہ حج ایک زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، حضور فرماتے اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور دیگر اور بہت ساری احادیث ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تشریعی معاملات اور تکوینی معاملات کے اندر بہت سارے اختیارات و تصرفات عطا فرمائے۔ کہیں حضور فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کرا دیتا۔ اور کسی مقام پہ حضور فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم لاخرت العشاء الی ثلث اللیل، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو رات کے 30 حصے تک مؤخر کر دیتا۔ الغرض بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر اپنی امت کے اوپر مشقت کا خدشہ رکھتے ہوئے اپنی امت کے لیے سہولت اور یسر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ تو اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے کہنے سے، رسول اللہ کے کسی چیز کو فرض کر دینے سے چیز فرض ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول چاہیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اگر کوئی چیز اللہ رب العزت نے کسی چیز کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے دیے اختیار سے اپنی امت کے لیے اس کی سہولت اور آسانی بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ آفاقی حاجی باہر سے آنے والا بیت اللہ شریف کے حج کی نیت سے مکہ المکرمہ آیا، آ کے اس نے عمرہ کیا، طواف کعبہ اور عمرہ کر لیا۔ عمرہ کرنے کے بعد جو احرام باندھا ہوا تھا وہی احرام باندھے رکھا، اور پھر 8 ذوالحجہ کو پھر اس نے نیت کی اور اسی احرام میں اس نے
حج بیت اللہ بھی کیا، اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ قران یعنی حج اور عمرہ ساتھ ملا دینا، اور حج قران حج کی تمام اقسام میں سے افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 10 ہجری کو حج فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام نے حج قران فرمایا۔ اور حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع، یعنی حج تمتع کا معنی نفع اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، کہ حاجی حج کرنے کے نیت سے مکہ المکرمہ آیا، جس احرام میں آیا تھا اس احرام کے ساتھ اس نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے حلق کیا اور احرام کھول دیا، اور پھر دوبارہ 8 ذو الحجہ کو اس نے حج کا احرام باندھا، اور پھر مکمل حج کے مناسک کو اس نے ادا کیا، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا۔ آیا تو حج کرنے کے لیے تھا، لیکن حج کا فائدہ یہ اٹھایا کہ ساتھ اس نے عمرہ بھی کیا۔ اس حج کو حج تمتع یعنی نفع والا حج کہا جاتا ہے۔ اور حج کی تیسری قسم ہے حج افراد، جو مکہ المکرمہ کے رہنے والے کرتے ہیں، یعنی صرف حج ہی کیا احرام باندھ کے۔ جو مکہ شریف کے رہنے والے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران فرمایا۔ اب حج بیت اللہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ جو شخص استطاعت کے باوجود بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 812 اور موقوفاً المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مضمون کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ الحرام، جو شخص سواری کا مالک ہو اور زاد راہ کا مالک ہو، اور اس کے باوجود جو سواری اسے بیت اللہ شریف تک لے جائے، اس کے باوجود وہ حج بیت اللہ نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح ابن حبان کے اندر 3703 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ سابقہ جو پہلی حدیث گزری وہ تعدد طرق کے ساتھ حسن لغیرہی کے درجے تک پہنچتی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عبدا صححت له جسمہ، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو صحیح سلامت تندرست جسم عطا کیا، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور میں نے اس کی روزی میں گنجائش اور وسعت عطا فرمائی، وتمضی علیہ 5 اعوام، اس حالت میں اس پر 5 سال گزر گئے کہ وہ صحت مند تندرست بھی ہے، اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، اس کے رزق اور اس کے پاس وسعت اور گنجائش موجود ہے، اور 5 سال گزر گئے اس نے حج نہیں کیا، لمحروم، تو اللہ فرماتا ہے ایسا شخص رب کی رحمت سے محروم ہے۔ یہ 2 وعیدی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے 3 میں فضائل کی حدیث پڑھوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بیت اللہ کرنے والے مومن مسلمان کو جو خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے من حج فلم یرفس ولم یفسق، حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور اس نے کوئی نافرمانی اور کوئی گناہ کا عمل نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ حاجی گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو گیا، گناہوں سے ایسے نکل آیا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ای العمل افضل، تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، عرض کی گئی حضور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن العاص سے فرمایا یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ شخص جو پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، جو ہی اسلام لایا، اسلام کی برکت یہ ہے کہ اسلام سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو بندہ مومن حج کرتا ہے اللہ حج کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فضیلت اور خوشخبری کے حوالے سے اس سلسلہ میں آخری حدیث جو کہ صحیح ابن حبان کے اندر، مسند بزار کے اندر اور بہت ساری اور حدیث کی کتابوں کے اندر بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اس کے اندر فضائل بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان بھی ہے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر اور امام بزار مسند کے اندر اور اس کے علاوہ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے صحابہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک ثقفی صحابی قبیلہ ثقیف کے رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور پہلے حضور کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے، حضور کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے میں آپ کی بارگاہ سے جواب چاہتا ہوں، میں جواب لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انصاری صحابی کو فرمایا کہ اجلس، اے آنے والے بیٹھ جا۔ وہ انصاری صحابی بیٹھ کے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، ایک ثقفی مدینہ کے باہر سے دوسرے ثقفی صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور بعین ہی سیم وہی سوال کیا جو آنے والے انصاری صحابی نے کیا، کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ کلمات ہیں آپ کی بارگاہ میں، ان کے سوالات کر کے آپ سے جواب لینے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاری، اے آنے والے ثقفی تیرا انصاری بھائی سبقت لے گیا ہے، پہلے انصاری کی باری آئے گی پھر تیری باری آئے گی۔ انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ مسافر ہے، مدینہ کے باہر سے آیا ہے اور مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ابھی وہ آنے والے ثقفی صحابی کھڑے ہوئے، فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيَّ فَقَالَ، نبی پاک علیہ السلام اس ثقفی صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور نے ان سے فرمایا ان شئت انبأتک عما كنت تسألنی عنہ وان شئت تسألنی واخبرک، اے آنے والے ثقفی اگر تو چاہے، ان شئت انبأتک عما كنت تسألنی عنہ، اگر تو چاہے تو جو تو سوال کرنا چاہتا ہے، جو تو اپنے دل میں سوال لے کے آیا ہے، اگر تو چاہے تو تیرے سوال بھی میں کر کے جواب بھی میں خود عطا نہ فرما دوں۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل اجبنی عما کنت اسألک، یا رسول اللہ پھر میں سوال کیوں کروں گا، سوال بھی خود کریں جواب بھی خود عطا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے ثقفی کو سوالات کر کے، چونکہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں چونکہ حج کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں تو لمبی حدیث ہے، میں اختصار کروں۔ حضور نے ایک ایک سوال کیا پھر جواب دیا، سوال کیا پھر جواب دیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اس صحابی نے سارے سوالات کے جواب پا لیے تو پھر اس انصاری صحابی کی باری آئی. جب حضور کی بارگاہ اقدس میں انصاری کی باری آئی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا ان شئت اخبرتک عما جئت تسألنی، آنے والے اگر تو چاہے تو جو سوال تو کرنے کے لیے آیا ہے ان سوالات کو کر کے خود ہی میں جواب عطا نہ فرما دوں. تو انصاری صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ اخبرنی بما جئت اسألک، حضور جو سوالات کرنے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں خود ہی سوال کریں خود ہی جواب عطا فرما دیں. اب سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جئت تسألنی عن الحاج ما له حين يخرج من بیتی وما له حين يقوم بعرفات، تو یہی پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اسے کیا ملتا ہے، ما له حين يقوم بعرفات، جب وہ میدان عرفات میں جا کے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے، وما له حين يرمي الجمار، اور جب وہ شیطان کو کینکریاں مارتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے، وما له حين يحلق راسه، اور جب وہ سر پر اسرا پھروا کے ٹین یا حلق کرواتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، وما له حين يقضي آخر طواف پھر بالبیت، اور جب وہ آخری طواف کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے. تو صحابی نے عرض کی یا نبی اللہ والذی بعثک بالحق ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، حضور اللہ کی ذات جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کے بھیجا ہے، جو میرے دل میں سوال تھے آپ نے ایک بھی خطا اور غلطی نہیں کی، سارے سوال آپ نے درست ارشاد فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر سن فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ بِحَسَنَةٍ، فرمایا کہ سن جب حاجی اپنے گھر سے حج بیت اللہ کی نیت سے نکلتا ہے تو جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. او حَتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور ہر قدم کے بدلے ایک خطا اور گناہ مٹا دیتا ہے. فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ، اور جب وہ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات جا کے وقوف کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت اس دن اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے انظروا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبَرًا، دیکھو میرے بندے آج بکھرے بال پراگندہ حال آج میری بارگاہ میں آئے ہیں، گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم ذنوبہم، آج میں نے میدان عرفات میں حاضر ہونے والے اپنے بندوں کو گناہوں کو معاف فرما دیا. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ، اگرچہ ان کے گناہ آسمان سے برسنے والے بارش کے پانی کے قطرات کے برابر ہوں، اگرچہ ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں. وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ، اور جب وہ شیطان کو کینکری مارتا ہے لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اسے نہیں پتا کہ اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور اس کا کتنا اجر ہے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اللہ اس حاجی کو قیامت کے دن پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ، اور جب وہ آخری طواف زیارہ کرتا ہے خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہو. اب حج کرنے والا حاجی ان فضائل و خوشخبریاں اور ان مبشرات اور بشارتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو حج بیت اللہ فرض ہونے کے بعد بھی نہیں کرتا تو حدیث کے اندر وعید موجود ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے. حج بیت اللہ کیا ہے، حج کے مناسک کیا ہیں، حج کسے کہتے ہیں، حج کن اعمال اور کن مناسک کا مجموعہ ہے، شروع سے لے کر آخر تک تمام مناسک پر غور کریں، تمام اعمال پر غور کریں، اور تمام حج کے جو اعمال ہیں ان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے، انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندے
جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے مبارک خانوادے کی یادگاریں ہیں۔ احرام پہننے سے لے کر احرام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر جب حاجی احرام پہنتا ہے اور 8 ذو الحجہ کو مینا جاتا ہے، مینا کیا ہے؟ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا خون بہانے کا عزم کر لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پھر مینڈے کو ذبح کروایا، وہاں خون بہایا گیا۔ مینا اس میدان کو کہتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے خون بہایا۔ مینا بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اور پھر عرفات کا میدان وہ ہے، عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، یہ وہ میدان عرفات یہاں 9 ذو الحجہ کو حجاج جمع ہوتے ہیں، یہ رکن اعظم ہے حج کا، میدان عرفات کی حاضری۔ یہ وہ مقام اور یہ وہ میدان ہے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اترے، جس مقام پہ آ کے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات اور آپس میں پہچان ہوئی، اس پہچان عرفہ، اور اس پہچان کی وجہ سے میدان عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مینا، عرفات، پھر واپسی پر مزدلفہ بھی اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر مزدلفہ سے پھر مینا آنا، اور مینا آ کے شیطان کو کینکریاں مارنا، یہ شیطان کو کینکریاں مارنا بھی جناب سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور حلق کروانا بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف ہے، مقام ابراہیم ہے، اور صفا مروہ کی صحیح ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یادگار ہے کہ جہاں سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، آپ نے 7 چکر لگائے۔ یہ صفا مروہ کے چکر لگانا سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار، اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک، حج کے اندر جتنے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے مبارک خانوادے کی یادگار ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے حج کے دوران ان افعال کو، ان اعمال و ان ارکان کو باقی رکھا، اور قیامت کی صبح تک حج کرنے والا حاجی ان ارکان اور ان مناسک کو ادا کرے گا جو اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک خانوادے کی یادگاریں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ یادگاریں قیامت تک چھوڑ کے یہ بتا دیا کہ جن مقامات، جن اعمال، جن جگہوں، جن اماکن کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ بھی ان جگہوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ ان جگہوں اور ان طریقوں کو اور ان مقامات کو مقدس کر کے امت کے لیے ان کو یادگار کے طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ صفا مروہ پر سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکر لگائے، دوڑی، تو آج تک وہ یادگار ہے اور قیامت کی صبح تک یادگار رہے گا۔ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ مینا، مزدلفہ کیا ہے؟ یہ سب یادگاریں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت صفا و مروہ کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی، بھئی صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان جگہوں پر، صفا اور مروہ پہاڑوں پر سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم لگے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ یہ مقام جہاں
ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہیں، دل کرتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ التجا کی، یہ گزارش کی، اللہ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل فرما دی۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ مقام ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیے نا، وہ قدم لگنے کی جگہ ہے، قدم لگنے کی جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس مقام پہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود ساختہ نشہ توحید میں مست ہو کے محبوبہ نے خدا کے ساتھ تعظیم و توقیر کو شرک کہتے ہیں اور نعوذ باللہ توحید کے منافق قرار دیتے ہیں، وہ ذرا مقام ابراہیم پر غور کریں کہ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے، جو معتمر عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم پر پہنچ کے وہاں نماز ادا کرتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ میرے محبوبوں کی یادگاروں کو قائم رکھنا اور میرے محبوبوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو یاد رکھنا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ عین منشأ الہی کے مطابق ہے۔ اگر صفا و مروہ پر سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگیں تو وہ شعائر اللہ بن جائے۔ وہ کیا بن جائے؟ بولیے کیا بن جائے؟ اللہ کی نشانیاں۔ بھئی صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ کہ وہاں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم لگے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے ہیں وہ حضرت حاجرہ کے قدم لگنے کی وجہ سے اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جہاں اللہ کے پیارے محبوب کے قدم لگے ہوئے، وہ جبل ہیرا ہو، وہ جبل سور ہو، وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا روضہ اطہر ہو، وہ اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں؟ سیدہ حاجرہ اللہ کی نبیہ نہیں، اللہ کی ولیہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے صفا و مروہ کو نشانیاں اپنی قرار دے کے یہ بتا دیا کہ جن مقامات کی نسبت اور جن مقامات کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ حقیقت میں دل کا متقی ہے۔ وہ دل کا کیا ہے؟ کون؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، سیدہ حاجرہ کے قدم لگے تو صفا مروہ اللہ کی نشانیاں۔ ایک وہ جانور جس جانور پر اللہ کا نام آ جائے کہ اس جانور کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، جانور ہے، چھپایا ہے۔ جو شرف اللہ نے انسان کو دیا وہ شرف جانور کا نہیں ہے، لیکن اس جانور پر اللہ کا نام آ گیا تو اللہ رب العزت نے اس جانور کو اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور وہ بڑے جسم کے جانور قربانی کے جیسے اونٹ ہے اور بیل ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے ان بدنا کو، ان بڑے جسم کے جانوروں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ ایمان سے غور کریں، اگر ایک جانور پر اللہ کا نام آ جائے وہ اللہ کی نشانیاں، صفا مروہ پر حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانیاں، تو جن مقامات اور جن جگہوں کی اللہ کے پیغمبروں، رسولوں، اللہ کے نبیوں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت، بلکہ جہاں بنفس نفیس سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا محبوب بندہ اپنی قبر، اپنے مزار میں آرام کر رہا ہو، وہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہو۔ لہذا جو دل کا متقی ہے وہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب بھی کرے گا، احترام کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کی نشانیوں کا احترام اور تعظیم کرنے والا ہے، قرآن کہتا ہے حقیقت میں وہ دل کا متقی ہے۔ لہذا مزارات انبیاء ہوں، مزارات اولیاء ہوں، اور وہ اماکن مقدسہ، وہ مقامات مقدسہ
وہ جگہیں، وہ مقامات، وہ کپڑے، وہ لباس، وہ کوئی چیز ہو جس کی نسبت اللہ کے نبیوں اور اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائے، وہ اللہ کی نشانیاں، وہ شعائر اللہ ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے، دل کی پرہیزگاری ہے۔ ان کی تعظیم دل کا متقی ہی کرے گا جس کو اللہ نے دل کے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے برکت لیتے تھے، اس کا ادب بھی کرتے تھے، اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے بات مکمل کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جبہ ہمارے پاس آیا، وہ جبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن فرمایا کرتے تھے، وہ کپڑا جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہوا، سیدہ اسماء فرماتی ہیں نحن نغسلها، ہم اس جبہ کو پانی میں بھگوتی تھی، جو پانی باقی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اب ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں کہ ایک کپڑا جب نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا، نبی کے جسم کی برکت اس کپڑے میں گئی، اس کپڑے کی برکت پانی میں گئی، اور اس پانی کی برکت کا عالم یہ ہے کہ فرماتی ہیں ہم مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کپڑے کی نسبت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ۔ الاستیاب میں حافظ ابن عبدالبر اندلسی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا، کہتے ہیں امیر معاویہ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ کپڑا آج جو میرے پاس موجود ہے، یہ کپڑا اللہ کے رسول نے ایک موقع پر مجھے عطا فرمایا تھا، حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضور نے یہ کپڑا مجھے عطا کیا، آج کے دن کے لیے یہ کپڑا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جب میری روح جسم سے نکل جائے یہ کپڑا میرے کفن کے نیچے رکھ دینا، یہ رسول اللہ کے بال مبارک ہیں، یہ حضور کے مبارک ناخن ہیں، یہ میری آنکھوں پہ میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، اگر میری بخشش ہوگی تو تبرکات مصطفیٰ کی برکت سے ہوگی۔ صحابہ کا عقیدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن حبان کتاب الثقات کے اندر اور قاضی عیاض نے الشفاء کے اندر نقل کیا، عبداللہ بن عمر صحابی رسول جب مسجد نبوی شریف میں آتے، روضہ رسول پر حاضری دیتے، نبی پاک علیہ السلام کے ممبر شریف کے پاس آتے اور ممبر کی وہ زینہ اور وہ لکڑی جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر آ کے اس طرح اس پر ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے، کیونکہ اس لکڑی کو رسول اللہ کے جسم سے نسبت، جسم مصطفیٰ کی برکت اس لکڑی میں آئی اور اس لکڑی سے برکت لے کے عبداللہ بن عمر اپنے منہ پہ ہاتھ ملا کرتے تھے۔ اور یہی عبداللہ بن عمر ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے مکہ شریف جاتے ہوئے رستے میں جہاں جہاں کہیں اتر کے نماز ادا فرمائی، عبداللہ بن عمر صحابی رسول اس مقام پہ بالالتزام قصداً اترا کرتے تھے اور اتر کے وہاں نماز پڑھا کرتے تھے اور اس مقام سے برکت لیا کرتے تھے جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ مالک بن عتبان، ابھی مدینہ شریف بحمدللہ تعالی حاضری ہوئی رمضان شریف میں، تو ابھی اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے مالک بن عتبان صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر کی زیارت کی۔ آج بھی وہ گھر مکمل پورا تو چھت نہیں بنی لیکن اس کی دیواریں، اس کی بنیادیں آج بھی موجود اور محفوظ ہیں۔ صحابی آخر وقت میں نبینا ہو گئے تھے، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب بارش ہوتی ہے درمیان میں نالا چلتا ہے تو میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے عاجز آ جاتا ہوں، حضور میرے گھر میں کسی مقام پہ آپ نماز ادا کر دیں، جہاں آپ نماز پڑھ دیں گے میں اس نماز پڑھنے کی جگہ کو جائے نماز بنا لوں گا، یعنی وہاں نماز پڑھا کروں گا۔ صحابی کی حضور کی بارگاہ میں گزارش کرنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا تاکہ یہ جگہ برکت والی ہو جائے اور یہ مقدس مقام، میں اس مقدس مقام پہ نماز پڑھا کروں گا اور اس مقام کی برکتیں حاصل کیا کروں گا۔ بیسیوں سینکڑوں بحمدللہ تعالی واقعات صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ مجتہدین،
اور امت کے اماموں اور صالحین کے موجود ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں، اللہ کے محبوب بندوں، صالحین اور نیک اللہ کے بندوں کے جو منسوب ان کی طرف مقامات اور ان کی یادگاریں ہیں، ان سے برکات حاصل کرتے تھے۔ حج بیت اللہ کے دوران جتنے ہم مناسک ادا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے مناسک، یہ مقامات اور یہ اعمال اللہ کے محبوب بندوں کی یادگاریں ہیں۔ اس سے ہمیں یہ درس اور سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یادگاروں کو قائم رکھنا اور ان سے برکت لینا اور ان کی عزت و تعظیم و توقیر کرنا، یہ دل کے تقوی والے ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دولت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ یہ میرے پاس چند پرچیاں آئی ہیں، میں پہلے پرچیوں کے جوابات دوں گا، اس کے بعد سامعین میں سے جو دوست احباب کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ شہادت 18 ذوالحجہ ہے یا 12 ذوالحجہ؟ اس پر میں نے مکمل ایک دلائل کے ساتھ بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے اور تاریخ کی کتابوں سے بحمد اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کو واضح کیا ہے کہ جمہور اہل سیر اور مورخین کے نزدیک، یعنی میجورٹی اکثر جو مورخین ہیں ان کے نزدیک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ جمعہ کا دن 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اگرچہ اقوال مختلف ہیں لیکن جمہور اکثریت مورخین کی اس طرف ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو۔ اس سلسلہ میں بہت سارے حوالات موجود ہیں اور 18 ذوالحجہ ہی جو قول ہے وہ راجح ہے، اور 18 ذوالحجہ کے راجح ہونے پر، توجہ کیجئے، راجح ہونے پر دو بڑے واضح قرینے اور دو بڑے واضح اس پر دلائل موجود ہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے نہیں جی 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ایام تشریق کے وسط میں ہوئی ہے۔ یہ سنی لوگ 18 ذوالحجہ کو جو حضرت عثمان کی شہادت کا دن مناتے ہیں یہ درست نہیں ہے، تو بھئی ہم مناتے ہیں تو ہم اپنی کتابوں سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ رہ گئی بات وہ جو قول ہے 12 ذوالحجہ کا، تو وہ قول صحیح روایات کے مطابق درست نہیں بنتا۔ ایک روایت کتابوں کے اندر ملتی ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر ابو عثمان نہدی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی ہے۔ توجہ ہے نا، ایام تشریق کے وسط میں، یعنی 12 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس قول کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں 18 ذوالحجہ والا قول درست نہیں ہے، چونکہ تابعی سے یہ بات ثابت ہے کہ 12 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس پر گزارش یہ ہے کہ یہ جو قول ہے نا ابو عثمان النہدی والا، یہ قول صحیح روایات کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، مسلمانوں کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ ایام تشریق میں عید کے دنوں میں صحیح بخاری مسلم میں احادیث بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ روزہ رکھنے سے منع، ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور صحیح حدیث موجود ہے المستدرک لصحیحین میں اور مسند احمد ابن حنبل اور کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے خواب میں آ کے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان آج تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے، روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اس روایت سے جو کہ حضرت عثمان نے بعد میں اپنا خواب بیان کیا، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دن حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں تھے اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے وہ دن ایام تشریق کے دن نہیں تھے، ایک قرینہ یہ۔ اور دوسری اس پر دلیل یہ ہے
کہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کے اندر اور اہل سنت کی تاریخ کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد خلافت پہ متمکن ہوئے، خلیفہ بننے کے بعد مولا علی نے پہلا جمعہ کا خطبہ 25 ذوالحجۃ الحرام کو بیان فرمایا. کس تاریخ کو؟ 25 کو. یعنی خلیفہ بننے کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے آپ نے پہلا خطبہ جمعے کا 25 کو دیا. تو جمعے کا خطبہ 25 کو، تو پچھلا جمعہ کس دن آئے گا؟ 18 ذوالحجہ کو. اور وہ 18 ذوالحجہ ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. لہذا یہ دو مضبوط قرینے ہیں جو کہ جمہور مورخین کے موقف کے بالکل عین مطابق ہیں، اور یہی روایت راجع اور یہی قول مضبوط ہے کہ 18 ذوالحجۃ الحرام ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. کیا ایک بکری کی قربانی سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اجماع نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بکری کے اندر صرف ایک شخص شریک ہو سکتا ہے. شریک بھی نہیں بلکہ بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، اس میں دوسرا بندہ شریک بولے شریک نہیں ہو سکتا. ہاں اونٹ ہے، گائے ہے، اس میں تو شریک ہوں گے، لیکن بکری صرف ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگی، ایک فرد کی طرف سے ہوگی، دوسرا بندہ اس پہ شریک نہیں ہو سکتا. جب دوسرا بندہ شریک ہی نہیں ہو سکتا تو یہ کہنا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے بس ایک بکری ذبح کر دیں تو قربانی ہو جائے گی، یہ بالکل روایت و درایت کے خلاف ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ میں اور المستدرک لصحیحین میں جو حدیث موجود ہے اس میں واضح لفظ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت اور گنجائش ہو. من یہ عربی کے اندر کلمہ عموم پہ دلال کرتا ہے. عام ہے کہ من جو شخص بھی صاحب وسعت ہو اور اس کے پاس گنجائش ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایک گھر کے اندر کتنے ہی افراد کیوں نہ ہوں، جو بھی صاحب وسعت ہو، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس گنجائش اور وسعت ہو اور اس کے باوجود لم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، حضور فرماتے پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. وہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ آئے جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا. کون؟ جو بھی وسعت رکھتا ہے. تو اس میں ایک گھر کے اندر 4 افراد ہو، 5 افراد ہو، جتنے بھی افراد ہوں، جو صاحب وسعت ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اچھا پھر یہ بات ان کے لیے ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، اور جو لوگوں کو اپنی طرف سے گڑ کے رخصتیں اور اپنی طرف سے گڑ کے لوگوں کو سہولتیں بنا کے پیش کرتے ہیں. قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے سنت ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کر تو کوئی گناہ نہیں. تو بھائی ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ان کا مسئلہ جو قربانی کو سرے سے کسی کے لیے بھی واجب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں قربانی واجب ہے ہی نہیں، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ان کا ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، اور ہم قربانی کو دلائل کی روشنی میں احناف قربانی کو واجب سمجھتے ہیں. دلائل کی موجودگی میں، دلائل ہمارے پاس موجود ہے. ایک کو قرآن مجید میں حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. وَانْحَرْ یہ صیغہ امر ہے، اور یہ اصول ہے مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ. اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، مطلقاً جب امر آئے گا تو امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو امر مطلقاً وجوب پر دلالت کرتا ہے. یہاں قرآن میں ونہر صیغہ امر ہے جو دلالت کرتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا جانور ذبح کرے. فَلْيَذْبَحْ، لِيَذْبَحْ بھی صیغہ امر ہے جو وجوب پہ دلالت کرتا ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص کے لیے وعید ارشاد فرمائی جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا. اور چوتھی دلیل یہ ہے
کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور حضور نے 10 سال ہی قربانی ادا فرمائی ہے، کبھی قربانی آپ نے ترک۔ تو نبی کا کسی عمل پہ دوام و استمرار اور مواظبت بھی وجوب کی دلیل ہوتا ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پہ ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ جب ہم قربانی کو واجب کہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم شریعت کا کس کی طرف متوجہ ہے۔ تو حکم کے اندر عام ہے من کان لہو ساتن، جس کے پاس گنجائش ہو، مرد کے پاس بھی ہے، عورت کے پاس بھی ہے، بیٹوں بیٹیوں کے پاس بھی ہے، ماں باپ کے پاس بھی ہے، جس کے پاس گنجائش ہوگی اس کی طرف شریعت کا حکم متوجہ ہوگا، لہذا اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ بعض لوگ ایک روایت کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی قربانی پورے خاندان کی طرف سے کرتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ہی خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ بھائی اس حدیث کے اندر جو ایک خاندان کی طرف سے قربانی کی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ثواب کے لیے۔ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ثواب کے اعتبار سے، کہ یعنی اس قربانی کے اندر خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کو اس قربانی کے ثواب میں ہم شریک کر لیا کرتے تھے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور حضور قربانی کر کے تو کیا فرماتے تھے کہ یا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ثواب میں شریک کرتے تھے، ورنہ قربانی جو ہے وہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ جی میں یہ دیکھ لوں ذرا۔ اگلا سوال ہے کہ عید غدیر جو روافض مناتے ہیں کیا سنی کو اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی سنی کو کسی بھی بد عقیدہ بد مذہب جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی کسی مجلس میں، ان کے کسی ایونٹ میں، ان کے کسی اجتماع میں سنی صحیح العقیدہ کو شریک ہونا جائز نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بد عقیدہ کی مجلس میں جائیں گے تو شرعاً بھی ممنوع ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت نے کسی بد عقیدہ بد مذہب اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی بات سننے سے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے سے منع فرمایا۔ قرآن کہتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔ ملا جیون علیہ رحمت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اس ظالم سے مراد داخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہ ممتنع۔ فرماتے ہیں کہ اس ظالم کے اندر کافر بھی، فاسق بھی اور بدعتی بھی اور ہر قسم کا گمراہ شخص اس میں داخل ہے، اور ان تمام کے پاس بیٹھنا شرعاً منع ہے اور ناجائز ہے۔ کسی بد عقیدہ بد مذہب کی بات نہیں سنی۔ اور پھر اگر کسی بد مذہب کا کوئی کام شعار اور اس کی علامت اور نشانی بن جائے تو اس سے پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اس کا شمار انہی لوگوں میں کیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ترہیب کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے اجتماع اور جلوس اور جلسے میں جا کے ان کی کثرت کو زیادہ کیا، ان کو بڑھاوا دیا اور ان کے اجتماع کو زیادہ کیا، فہو منہم، تو وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو لہذا وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ کافر اور منافق کہہ کے نعوذ باللہ صحابہ کرام کی گستاخیوں اور بے ادبیاں کرنے والے، ان کو تبرہ اور ان پر لعن و طعن کرنے والے، سب و شتم کرنے والے، ایسے لوگوں کی مجلس میں کسی سنی صحیح العقیدہ کو جانے کی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگلا سوال ہے کہ نالین پاک کے نقش میں قرآنی آیات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ لکھنا کیسا ہے؟ اب دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں تحقیقی طور پہ جواب دینا پڑتا ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا الزامی طور پہ جواب دینا پڑتا ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ اپنا انہوں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے، اسی کرائٹیریا کے مطابق، اسی معیار کے مطابق پھر وہ بس اگلے کو نیچے دکھانے کے لیے اور اپنے مد مقابل اور مخالف کو
جو ہے نا اس کے اوپر فتویٰ بازی کرنے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور گستاخی اور کفر کے لیبل اور ٹائٹل لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر ہم الزامی طور پر جواب دیتے ہیں کہ بھئی اگر نالین پاک کے نقش پر، ڈائریکٹ نالین پاک نہیں، نالین پاک کے نقش پر لکھنا گستاخی ہے، تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ آج بھی حرم کعبہ کے اندر مطاف کے اندر جو مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے، آج بھی میں نے ابھی الحمدللہ اپنی آنکھوں سے ابھی مشاہدہ کیا، رمضان شریف میں غور سے دیکھا، جو مقام ابراہیم، جو پتھر جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات لگے ہوئے ہیں، وہ پتھر جس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے ارد آج بھی آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، بلکہ میرے پاس تصویر بھی ہے، ابھی مجھے زبیر بھائی نے رستے میں آتے ہوئے دی ہے، میں تلاش میں تھا، میں نکالوں تصویر، دروشی پڑھیں ذرا، ہاں یہ دیکھیں، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ آج بھی جو حرم کے اندر موجود ہے یہ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم یہ ساری جو ہے یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اگر اس کو گستاخی کہتے ہیں تو پھر اس کو بھی گستاخی کہنا ہوگا، اور اگر اس کو گستاخی کہتے ہیں، توہین کہتے ہیں، تو پھر اس کو گستاخی کہہ کے وہ عرب والوں کے اوپر بھی توہین رسالت اور گستاخی کا فتویٰ لگائیں، لیکن یہ ہمت نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ جب اس کا جواب دے لیں گے تو پھر ہم اس کا جواب تحقیقی جواب بعد میں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کے پورے ہو گئے، میں آخر میں کرتا ہوں، کوئی اور دوست سوال کرنا چاہتا ہے؟ پانی پلانا، میں کرتا ہوں، یہ پرچی میرے پاس ہے آپ کی۔ بس شاید یہی دے دے، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے سوال آپ کی خدمت میں وہ لکھ کے پیش کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا لمبا سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مناسک حج جتنے بھی ہیں، یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا اللہ کے انبیاء کرام اور ان محبوبوں کی نشانیاں ہیں، ان پہ ہم چلتے ہیں، لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق جب ہم حج کرتے ہیں تو اس میں خصوصاً جو چیزیں خالصتاً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان کے بارے میں ذرا معلومات چاہتا ہوں۔ نمبر 2، وہاں سے اکثر لوگ جب واپس آتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو کیا بوسہ دینا طواف کا حصہ ہے یا علیحدہ ویسے لائن میں لگ کے یا لڑ جگڑ کر اس کو بوسہ دینا اس کا ثواب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو مناسک حج ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اب سنت سے مراد ایک ہے ما ثبت بالسنہ، کہ یعنی جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اگر تو یہ آپ کی مراد ہے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، یا اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ مناسک حج میں سے بعض فرائض ہیں، بعض واجبات ہیں اور بعض سنتیں ہیں، یہ مراد ہے۔ میں حال اپنا سوال وادی جیسے رمل ہے طواف میں، یہ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں باقی کسی اور انبیاء کرام یا میں اس طرح سے کہتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، یعنی حج یا عمرہ کے دوران وہ اعمال جو سابقہ ابراہیم علیہ السلام یا ان کے مبارک خانوادے سے جو طریقے اور جو اعمال چلے آ رہے ہیں، ان کے علاوہ جو خالص نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تو آپ نے اشارہ کر دیا، رمل جو ہے وہ خالص نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خود رمل کیا بھی، اور حضور نے صحابہ کو رمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ رمل کہتے ہیں کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا تیزی سے اکڑ کے چلنا، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا مسلمان، یہ یثرب سے آئے ہیں اور یثرب کے لوگ وہاں کے بیمار ہوتے ہیں، تو یہ تو وہاں سے بیمار لوگ آئے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے جب رمل طواف کرنا تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، تاکہ مشرکین جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ بیمار اور لاغر کمزور نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ تگڑے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بھی کیا اور نبی کریم علیہ السلام نے
رمل کرنے کا صحابہ کو حکم بھی دیا. ہاں البتہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طواف فرمایا اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جو طواف فرمایا ہے تو وہ حضور نے سواری پر طواف فرمایا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے عذر پیش کیا تو حضور نے ان کو بھی سواری پر طواف کرنے کی رخصت عطا فرمائی. حضور نے خود بھی سواری پر طواف فرمایا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے بھی سواری پر طواف فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عنوان یہ قائم کیا کہ مریض سواری پر طواف کر سکتا ہے, سواری پر طواف کرنے کے جواز کا بیان. صحیح مسلم کے اندر بھی باب کا عنوان یہی قائم کیا ہے کہ سواری پر طواف کرنے کے رخصت کا بیان. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں گی, میرے ذہن میں وہ ساری تفصیلات نہیں ہیں, ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ حجر اسود کا بوسہ یہ طواف کا حصہ ہے, تو طواف کا حصہ نہیں ہے. 7 چکر آپ نے لگانے, یہ طواف کا رکن یا طواف کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب 7 چکر آپ کا مکمل ہو گئے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے. اور کو دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ائمہ اربعہ کا جتنے بھی ائمہ اربعہ کے مسائل ہیں وہ ظاہر قرآن و حدیث سے ہی نکلے ہوئے ہیں, تو پھر ایک شخص کے لیے ایک امام کی جو ہے تقلید کیوں ضروری ہے؟ اگر وہ کسی دوسرے امام کا قول لیتا ہے تو وہ تو بری الذمہ ہوا نا. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ ایک امام کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ائمہ مجتہدین ہمارے جو فقہاء اربعہ ہیں, انہوں نے جو چونکہ وہ مجتہد فی شرع ہیں, قرآن اور سنت کے اندر جو اجتہادی مسائل ہیں اس میں انہوں نے ڈائریکٹ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ اجتہاد کیا ہے. وہ مجتہد فی شرع ہیں. چونکہ ان ائمہ اربعہ کے استدلال اور قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا منہج اور اسلوب الگ الگ ہے. آگے ان کا مسائل کا حل اور جو اس کا نتیجہ ہے اس کو نتیجہ دینے میں اختلاف آ گیا. امام شافعی کا موقف کوئی اور آیا, امام ابو حنیفہ کا موقف کوئی اور آ گیا. اس طرح امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم الگ الگ ان کے جو آراء اور موقف آ گئے ہیں. جب ایک امام مجتہد کسی اجتہادی مسئلے میں اپنا موقف بیان کر دیتا ہے تو جو شخص اس امام مجتہد کی پیروی کرتا ہے, تقلید کرتا ہے, اس پر واجب ہے کہ جس امام کی وہ تقلید کر رہا ہے اس امام کی وہ پیروی کرے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اپنے ہی امام کی پیروی اس نے کیوں کرنی ہے, وہ دوسرے امام کی پیروی کیوں نہیں کر سکتا؟ مثلا ایک حنفی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کا موقف چھوڑ کے وہ امام شافعی کے موقف کی کیوں نہیں لے سکتا؟ یا ایک شافعی ہے تو وہ امام مالک کے موقف کو کیوں نہیں لے سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں, امام کی پیروی ہوتی ہے شریعت کی اتباع کے لیے. امام کی پیروی کیا ہے؟ شریعت کی اتباع کے لیے. اصل میں جو شرع کی منشا اور مراد ہے اسی کو امام نے بیان کرنا ہوتا ہے. امام کی پیروی ہم کرتے ہیں تاکہ ہم جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم اس پر عمل کر سکیں. اپنی خواہشات نفسانی کے لیے ہم کسی امام کے قول کو نہیں لیتے بلکہ ہم شریعت کی اتباع کے لیے لیتے ہیں. اب چونکہ ان چاروں اماموں کے مواقف اور ان کی آراء اجتہاد میں ہو گئی مختلف, اب اگر یہ رخصت اور اجازت دی جائے کہ جس امام کی چاہے بندہ پیروی کر لے, بات کو مان لے, جہاں سے مسئلہ آسان لگے اس پر عمل کر لے, تو پھر یہاں شریعت کی اتباع نہیں رہ جائے گی, اپنی خواہشات کی پیروی آ جائے گی. تو امام کی اتباع اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے نہیں ہے کہ جہاں سے مسئلہ آسان ملا وہاں سے لے لیا, جہاں دل مطمئن ہوا, جہاں دل راضی ہوا, ایک ہی وقت میں دل چاہا تو امام شافعی کا آسان مسئلہ لے لیا,
دل چاہا تو امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو قبول کر لیا تو وہ خالصتاً خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی اتباع ہو جائے گی، شریعت کی اتباع مقصود نہیں رہی۔ تو ایک امام مجتہد کی پیروی لازم اور واجب ہے، تاکہ چونکہ شریعت کی اتباع کرنی ہے تو اب چاہے وہ نفس کو مسئلہ پسند آئے یا پسند نہ آئے، چاہے اس کے موافق ہو یا موافق نہ ہو، چونکہ شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو ایک امام کی پیروی کو لازم پکڑے گا، ورنہ خواہشات کے پیچھے چلے گا تو پھر وہ اپنا جو ہے وہ معاملات کو خراب کر لے گا۔ خواہشات کی پیروی اجتہاد میں مقصود ہی نہیں ہے، مقصود ہے اتباع شریعت، اور وہ صرف ایک امام کی پیروی میں ہو سکتی ہے۔ جگہ جگہ سے مسئلے لے گا تو پھر خواہشات کی پیروی ہوگی، شریعت کی پیروی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کر سکتے۔ کرنے بات مفتی صاحب، بعض مسائل میں علماء بھی شوافے کا قول لے لیتے ہیں، جیسا کہ مفقودہ شوہر کے انتظار کی جو مدت ہے اس میں احناف نے شوافے کا قول اختیار کیا۔ تو دیکھیں اس میں بھی یہ جو کسی جگہ پہ ایسا کوئی حرج یا ایسی کوئی ضرورت شدیدہ پیش آ جائے، اور ضرورت شدیدہ میں اگر کوئی مسئلہ کسی دوسرے امام کا لیا جاتا ہے پوری قیود و شرائط کے ساتھ، تو وہ بھی اصل میں اپنے امام کی ہی اتباع ہے، وہ بھی شریعت کی ہی اتباع ہے، شریعت کی پیروی میں لیا جاتا ہے۔ چونکہ اجتہاد کے اندر اور امام کی پیروی میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے، دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، تو چونکہ وہاں اجازت ہے تو لہذا ایسی حاجت شدیدہ اور ضرورت شدیدہ میں جہاں کہ اجازت دی گئی ہے وہاں اگر مسئلہ کو لے گا تو وہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ اتباع کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ وہ سمجھیں کہ النادر کالمعدوم ہوتا ہے، للاکثر حکم الکل، حکم جو لگایا جاتا ہے وہ کل کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نادر صورت ہے، جب ایسی نادر صورتیں ہوتی ہیں تو جن قیود و شرائط کے ساتھ فقہا نے اپنے مذہب سے تلفیق کی اجازت دی ہے اس صورت میں کر سکتے ہیں، ادروائز کرے گا تو پھر وہ سمجھیں کہ یہ مسائل شرع بزیچہ اطفال بن جائیں گی، جب دل کیا اٹھ کے اس مسئلے پر عمل کر لیا، جب دل کا کیا تو اس پر عمل کر لیا، دل کیا تو شام کو ایک چیز حلال ہے صبح کو حرام، اور صبح کو حلال ہے تو شام کو حرام کر لیا، جہاں دل کرے گا وہاں وہ چل جائے گا۔ شریعت کی اتباع کریے، ایک امام کی پیروی لازم ہے۔ باقی وہ جو چند مخصوص مسائل ہیں جہاں جس طرح زوجہ مفقود الخبر کا مسئلہ ہے تو وہ ایک الگ سے نادر صورت ہے، وہ بھی قیود و شرائط کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور کو بھائی دوست کرنا چاہتا بات کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض یہ کرنی تھی کہ جس طرح بیانات میں سنا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دینے سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جی جی، اب اس کی جو اصح روایت ہے وہ بھی واضح کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جس طرح طواف کے اندر کافی رش وغیرہ ہوتی ہے، عورتوں کا بھی موجود ہونا، تو اس صورت میں حجر اسود کا بوسہ دینا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عورتوں کی موجودگی ہوگی تو پھر اس طرح نامحرم عورتوں سے ٹچ ہونا یہ بھی نظر آتا ہے، تو کیا اس صورت میں جو لوگ حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا، اور جو لوگ بغیر حجر اسود کو بوسہ دیے دوسرے استلام وغیرہ کر لیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں پہلا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے، جو مسئلہ پوچھا ہے کہ حجر اسود کو ٹچ کرنا، پہلا مسئلہ بوسہ دینا، ہاں وہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، میں بھی آپ حدیث نکال لوں، میں نے بھی پڑھی تھی، جامع ترمذی سنن کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رکن یمانی اور رکن اسود جو ہے اس کو مس کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو بندہ اس کو مس کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ جب وہ کرتے تھے تو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ حجر اسود والے کونے اور رکن یمانی پر ربیڑ اور رش لگا دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو ان ارکان کو مس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو یہ حدیث موجود ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، اس بنیاد پہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کرتا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، مٹائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت ہی یہ اندیشہ نہیں ہوتا عورتوں کے ٹچ ہونے کا، وہ تو طواف کے درمیان بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مقدس اور ایسا مبارک مقام ہے کہ کوئی
بڑا ہی بدبخت قسم کا بندہ ہی ہوگا کہ جو وہاں کو بدنیتی کی بنیاد پہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا. بڑا ہی کوئی گرا ہوا انسان یا بدبخت قسم کا انسان جس کی سمجھے کہ بڑا ہی کوئی بدبخت اور شکی قسم کا آدمی ہوگا جو ایسی حرکت کرے گا. ورنہ عام طور پہ وہاں اللہ رب العزت کا جلال اتنا ہوتا ہے کہ ایک مومن مسلمان جب طواف کعبہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ یا اس کی فکر کسی اور طرف نہیں جاتی، بلکہ وہ اللہ رب العزت جل شانہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے. اس کی توجہ اللہ کے جو گار ہے اس کے جلال کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ نیت تو اپنی صاف پاک رکھنی چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت. طواف کعبہ کے دوران بھی بندہ نظر کی حفاظت کرے، اور حجر اسود کا جب بوسہ دینے لگے تو اس وقت بھی مقصود بوسہ ہی ہو. اگر کوئی خاتون وغیرہ آ جاتی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرے. ابھی الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان شریف میں اللہ کی رحمت سے عمرہ کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن بندے نے بچ کے رہنا ہوتا ہے. وہ تو طواف کے دوران بھی پیش آتی ہیں. تو بس بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو وہ بچا کے رکھے. خصوصاً خواتین جو ہیں وہ لحاظ نہیں کرتی، تو بس کوشش کرے کہ خواتین سے بس دور ہو کے بندہ طواف بھی کرے اور دیگر جو باقی سارے معاملات ہیں اس کو کر کے رکھے. بس جی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور گزشتہ ساتھی جو عرض کیا کہ چاروں امام کے پیروکار میں سے ایک امام کی اتباع کرنا ضروری ہے. جی جی. تو جیسے کہ ہم حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، تو باقی تین امام کے جو پیروکار ہیں کہ آیا وہ بھی راہ راست پہ ان کو کہا جائے گا؟ یہ ترمذی کی 559 نمبر حدیث ہے، اب 959 نمبر، یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے. ان مسحہما کفارۃ للخطایا، کہ ان کو مسح کرنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، تو جو باقی تین ائمہ مجتہدین ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان ائمہ کی پیروی کرنے والے بھی حق پر ہیں. تو دیکھیں یہ چاروں امام اہل سنت کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم. چونکہ اجتہاد کے اندر ان کا اختلاف ہے، تو ان چاروں اماموں میں سے جس امام کی بھی جو مسلمان سنی پیروی کرتا ہے وہ بالکل حق پہ ہے، اور وہ ہمارا بھائی ہے، سنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. بچوں کا پہلی صف پہ آنا کیسے ہے؟ تھوڑا سا نیچے کر کے بولیں، ایسے. ہاں اب بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کا جو پیچھے جاتے ہیں وہ پہلے صف پہ آنا کیسے ہے جماعت میں؟ چلیں بیٹھ جائیں. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ بچے نے پوچھا ہے کہ چھوٹے بچے ان کا پہلی صف میں جماعت کے دوران کھڑے ہونا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بچے کو دیکھیں گے کہ بچہ کتنی عمر کا ہے. اگر بچہ اتنی چھوٹی عمر کا ہے کہ جس کو نماز کی سرے سے سمجھ ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے اور نماز کے معاملات کیا ہیں، نماز کی بالکل سرے سے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس کا تو صف کے دوران کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے. اس کا صف کے اندر کھڑا ہونا قطع صف لازم آتی ہے، قطع صف لازم آتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ من قطع صفن قطعہ اللہ، جس نے صف کو قطع کیا اللہ اس کو قطع کر دے. من وصل صفن وصلہ اللہ، اور جو صف کو ملائے اللہ اس کو ملا دے. صف بندی کے دوران تین چیزیں واجب ہیں، توجہ کیجئے. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں. نمبر 1 تسویہ، نمبر 2 اتمام، نمبر 3 تراس. تسویہ کا مطلب ہے صف کو بالکل سیدھا کرنا، اور اتمام کا مطلب ہے پہلی صف مکمل ہو پھر دوسری صف بنے پھر تیسری اس طریقے سے بنے، اور تراس کا مطلب ہے کہ صف کو بالکل ملانا، درمیان میں کوئی فرجہ اور خلا نہ چھوٹے. تو یہ تین چیزیں صف کے دوران واجب ہیں. اگر صف کے درمیان میں
کوئی بھی چیز ایسی رکھ دیتے ہیں جس سے قطع صف درمیان میں خلا آتی ہے، جیسے خالی کرسی رکھ دی، یا اجتہام اور بھیڑ کے علاوہ عام نارمل نمازوں کے اندر کوئی درمیان میں جو ہے وہ درے وغیرہ آ گئے، دروں کے اندر صف بندی کر لی، یا اس طرح پلر یا ستون وغیرہ صفوں کے اندر، یہ مکروہ ہیں اور جو نماز کے جماعت کے واجبات ہے صف بندی کے اس کے خلاف ہے۔ ہاں اجتہام یا بھیڑ وغیرہ ہو جیسے جمعہ یا عیدن وغیرہ تو وہاں اس میں شریعت نے رخصت دی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، عام نارمل حالات میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو چھوٹا بچہ جس کو نماز کی سرے سے سمجھ نہیں ہے تو وہ بے نمازی ہے، وہ بچہ نمازی، اس کا صف کے درمیان چاہے وہ پہلی میں ہو یا کسی اور صف میں ہو، اس کا صف کے درمیان میں کھڑے ہونا یہ شرعاً درست نہیں۔ ہاں اتنا بچہ ہو جس کو نماز کی سمجھ ہو، 6-7 سال کا بچہ جو نماز کی سمجھ رکھتا ہے کہ نماز ہے، اگرچہ اس پر فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اس کے نفل بھی ہو جائیں گے، نماز کی سمجھ رکھتا ہو، وضو کر کے گھر سے یا مسجد سے آیا اور صف کے اندر کھڑا ہو گیا تو صف میں کھڑا ہوگا تو قطع صف نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں البتہ سنت یہ ہے کہ جو چھوٹے نابالغ بچے ہیں ان کو پہلی صف میں نہیں بلکہ ان کو بعد والی صفوں میں کھڑا کیا جائے۔ پہلے جو ہے وہ صحیح احادیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ حضور کے قریب وہ صحابہ کھڑے ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، جو علم والے ہیں، ان کو امام کے قریب کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں یا نابالغ بچے ہیں، ان کو پہلی صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ حضور سے سیکھا اور پھر آ کے اپنے قبیلہ اشعریہ کو انہوں نے طریقہ بتایا۔ اس میں موجود ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے خاندان اور اپنے علاقے میں آ کے جب انہوں نے صف بندی کی تو اس طریقے سے صف بندی کی کہ پہلے بڑے مردوں کی اور پھر بعد میں بچوں کی صفیں انہوں نے ترتیب دلائیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچوں کی صف جو ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ، بچوں اور پاگلوں سے، کیونکہ بچہ اور پاگل وہ مسجد کے تقدس اور ادب کو نہیں جانتا، مسجد کے تقدس کو پامال کرے گا، ادب کو پامال کرے گا۔ پاگل کوئی مجنون مسجد میں آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ آگے ہنگامہ ہی کرے گا نا، آ کے وہ اس طرح کی حرکت کرے گا جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ اور جو بچہ سمجھ نہیں رکھتا وہ بھی آئے گا۔ کئی دفعہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، چھوٹے بچے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیتے کہ نہیں؟ بولیں کر دیتے ہیں نا، ہوتا ہے، تو مسجد کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا، تو اتنا چھوٹا بچہ مسجد میں اس کو نہیں لانا چاہیے۔ ہاں بچہ سمجھدار ہو، چاہے نابالغ ہو، مسجد میں لا سکتے ہیں، وہ صف میں بھی کھڑا ہوگا لیکن پچھلی صفوں کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اور دوست پوچھنا چاہتا تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ پوچھنا ہے قطع صف کے حوالے سے جی، کہ جس طرح آپ نے کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تو اگر کوئی صف کے درمیان ایسا بد عقیدہ بندہ آ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہے، یا کوئی اہل کتاب آ جاتا ہے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر صف کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو کوئی اعلانیہ کافر ہے نا، غیر مسلم ہے، وہ تو صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کے صف میں کھڑا ہونے سے تو قطع صف بالکل واضح ہے کہ قطع صف ہو گئی، وہ اس کے کھڑا ہونے کی تو اجازت نہیں ہے، نہ اس کو کھڑا کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے اور عقائد کفریہ رکھتا ہے، اگر تو اس کے عقائد بالکل اعلانیہ واضح طور پر کفریہ ہیں اور اس کو صف میں کھڑا ہونے سے منع کرنے پر مسجد والے، کمیٹی والے یا امام صاحب قادر ہیں تو اس کو منع کریں گے اور روکیں گے، اور اگر قادر نہیں ہیں یا اس کو روکیں تو
فتنہ پھیلے گا, فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے, اور جس کو پھر بعد میں کور نہیں کیا جا سکتا تو پھر بھی وہ معذور ہیں. ظاہر ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے. تو ہم اس کے ظاہر مکلف ہی نہیں ہے کہ ہم جو نا وہ اپنا جو نا وہ ہاتھوں سے اس کو روکیں اور روک کے اس طرح کا کوئی مطلب کہ فتنہ برپا ہو, اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت بنے, تو اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. ان لم یستطع فبلسانہ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے اس کو برا کہے. فان لم یستطع بقلبہ, اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو اس کو دل سے برا کہے. تو وہ پوزیشن دیکھ لے کہ جس پوزیشن پہ ہے اس حساب سے. اگر فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہو, لڑائی جھگڑے کا, تو پھر جو نا وہ معذور ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے یہ رفع دین منسوخ ہے, اس پر کوئی سوال کرے کہ پھر عیدین کے اندر کیوں پھر رفع دین کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیدین کے حوالے سے ہمارے پاس الگ سے دلائل موجود ہیں. عیدین یا وطروں وغیرہ کا جو رفع العیدین کا یا ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ ہے, اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے دلائل موجود ہیں. جو دلائل ہم ترک رفع العیدین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ جو عام روٹین میں نمازیں ہیں 5 وقت کی, ان نمازوں کے حوالے سے ہے. لہذا جب دلائل الگ سے موجود ہے تو اعتراض نہیں ہو سکتا. اور پھر چونکہ کرتے ہم ہیں, تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے جو منہج کے مطابق ہمارے پاس دلائل ہیں ان کے مطابق کرتے ہیں. ہم کون سا کسی کو کہتے ہیں کہ کرو, ہم اپنے منہج کے مطابق کرتے ہیں, تو دلائل بھی اپنے منہج کے مطابق ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب کسی جگہ پہ اختلاف آئے گا, اختلافی مسئلے کو ایسے دلائل سے حل کیا جائے گا جو مسلمہ بین الفریقین ہیں. تو یہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے ہم جو ہمارے پاس الگ سے روایات اور دلائل ہیں ان کی بنیاد پہ ہم عمل کرتے ہیں. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلات ہیں, اور شرح معانی الاسرار وغیرہ کے اندر روایتیں موجود ہیں. مفتی صاحب آپ نے وہ حجر اسود والی جو حدیث بیان کی ہے کہ اس کو ماس کرنے سے گناہ جڑتے ہیں, تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ جو دیگر پتھر جو پہنے جاتے ہیں یاقوت ہے, مرجان, ان کی تاثیر پہ اس حدیث سے دلالت کرنا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حجر اسود کو مس کرنے اور رکن یمانی کو مس کرنے پر تو حدیث موجود ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے کوئی ثابت کرتے ہیں نا کوئی چیز, تو اس کے لیے ہمارے پاس یا تو دلیل ہو یا اس کے لیے مضبوط استدلال ہو نا. تو یہ جو پتھر وغیرہ پہنتے ہیں, عقیق وغیرہ یا یاقوت وغیرہ یا فیروزہ وغیرہ, ان کی تاثیر کے حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں. دلیل نہیں ہے تو پھر ہم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. بلا دلیل جو دعویٰ ہے وہ بیکار ہوتا ہے. جی. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پتھر جو ہے, کوئی بھی پتھر ہے, ذاتی طور پہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے. ذاتی طور پہ تاثیر نہیں. کوئی پتھر جو ہے وہ ذاتی طور پہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. ہاں اللہ رب العزت کسی چیز میں کوئی تاثیر پیدا کر دے تو وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے. تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, ان مسحہما کفارۃ للخطایا, حضور فرماتے ہیں کہ ان کو چھونا اور ان کو مس کرنا خطاؤں کے لیے کفارہ ہے, گناہوں کے لیے کفارہ ہے. حضور نے فرمایا تو اس لیے جب چھوئیں گے تو یقیناً اس سے گناہ معاف ہوں گے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ گلے میں پہننا شرک ہے, اس میں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ ہو یا دم وغیرہ ہو یا جو لوگ منتر وغیرہ کرتے ہیں تو مطلقاً یہ حکم نہیں ہے, بلکہ وہ منتر, وہ دم, وہ تعویذ وغیرہ جو کفریہ اور شرکیہ کلمات اور جملوں پر مبنی ہو وہ کرنا شرک ہے. اور اگر اس میں کفریہ اور شرکیہ جملے نہیں ہیں تو نہ وہ دم, نہ وہ تعویذ اور نہ ہی وہ جھاڑ پھونک وغیرہ کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے.
ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر اور ایک جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا تھا, لوگوں کو شفا بھی مل جاتی تھی, تو آیا کہ ہم وہ جھاڑ پھونک کر لیا کریں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا وہ جھاڑ پھونک میرے اوپر پیش کرو. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا. حضور نے کہا کہ اتنا رکھ لو اور اتنا چھوڑ دو, یعنی جو چیزیں شرکیہ اور کفریہ تھیں ان کو منع کر دیا گیا اور جو شرکیہ اور کفریہ نہیں تھیں ان کی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی. آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تو نہیں کیا جاتا تھا نا, کوئی جھاڑ پھونک جو ان کے ہاں چلتا تھا وہ کرتے تھے, تو اس کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضور ہم کرتے ہیں نا دم کرتے ہیں, لوگوں کو آرام آتا ہے, جو مجنون ہے پاگل ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تندرست ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جو شرکیہ کلمات ہیں وہ تم نے نہیں کہنے, باقی جو تم جھاڑ پھونک کرتے ہو وہ بیماروں کے لیے کر سکتے ہو. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے. صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اب وہ جو جس تعویذ کو شرک کہا گیا ہے نا وہ ہے جو شرکیہ کلمات کے اوپر مبنی ہے, شرکیہ جملوں کے اوپر مبنی ہے. مطلقاً تعویذ اور مطلقاً دم و جھاڑ پھونک کرنا یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے جی کہ اجماع جو وہ قرآن و حدیث سے خود اخذ ہے, پھر اس کی دلالت آگے کس طرح کرتی ہے؟ اجماع قرآن و سنت سے ثابت ہے, اس کی دلالت آگے پھر کس طرح کرتی ہے؟ تھوڑا سا ذرا واضح کر دینا, میں سمجھو سوال آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اجماع سے پھر آگے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اس کی دلالت کس طرح قطعی ہو گئی ہے؟ اجماع کی دلالت کس طرح ہوگی؟ دیکھیں اجماع قرآن سے ثابت ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے رستے کو چھوڑے وہ جہنم میں جائے گا. تو مومنین کے رستے کو پکڑنا یہ ضروری ہے, اس سے امت کا اجماع ثابت ہوتا ہے. اور صحیح حدیث ہے المستدرک لصحیحین میں بہت ساری کتابوں کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا. یعنی جس بات پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہو جائے وہ بات اور وہ مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. اب جب ایک مسئلہ پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو گیا تو ہم اسی مسئلے کی بنیاد پہ آگے پھر چیزوں کو لے کے چلیں گے. جیسے دیکھیں کہ ایک مسئلہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو گیا, ایک مسئلہ حدیث صحیح سے ثابت ہو گیا. تو قرآن اور حدیث صحیح سے جو مسئلہ ثابت ہوا, بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر منصوص ہوتے ہیں, یعنی ان کا قرآن و سنت کے اندر نام لے کے ذکر موجود نہیں ہوتا. اس میں پھر کوئی علت تلاش کی جاتی ہے, کوئی وجہ تلاش کی جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر یہ مسئلہ کس علت کے ساتھ جو نا وہ معلول ہے اور کس علت کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. وہ علت ہم نے تلاش کر کے پھر آگے مسائل کو نکالنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حدیث ایسے کہ مسلم کے اندر کہ جب تم کسی سے کوئی چیز لین دین کرتے ہو تو سونے کو سونے کے بدلے میں, چاندی کو چاندی کے بدلے میں, اور جو کو جو کے بدلے میں, کھجور کو کھجور کے بدلے میں, گندم کو گندم کے بدلے میں برابر برابر دینا اور ہاتھوں ہاتھ دینا ہے. برابر برابر اور کمی زیادتی کرنا اس میں وہ سود کہلائے گا. اب حدیث کے اندر نص کے طور پر حدیث کے اندر نص کے طور پر 6 چیزوں کا ذکر موجود ہے. کتنی چیزوں کا؟ 6 چیزوں کا. 7ویں چیز کا ذکر نہیں آیا, صرف 6 چیزوں کا کہ یہ 6 چیزیں تم نے جب لین دین کرنا ہے تو برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ. 7ویں چیز کا ذکر نہیں, اس میں چنوں کا ذکر نہیں, دالوں کا ذکر نہیں, اس میں چاولوں کا ذکر نہیں, اور اس میں چینی کا ذکر نہیں, بہت ساری اور چیزیں جن کا ذکر نہیں ہے. تو کیا جب ہم چاولوں کے بدلے میں چاول دیں گے
تو کہیں قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ جب چاولوں کے بدلے میں چاول دو تو برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ؟ نہیں ہے. جب دالیں چنے ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کریں تو برابر برابر ہاتھوں ہاتھ، کمی زیادتی، سود اور ناجائز ذکر موجود ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کیسے نکالیں گے؟ وہ ایسے نکالیں گے کہ بھئی 6 چیزوں کا ذکر آ گیا ہے، اب 7ویں چیز کا ہم نے نکالنا ہے کہ جس طرح یہ 6 چیزیں ناپی اور تولی جاتی ہیں یعنی کسی ترازو کے ساتھ، اور ناپی جاتی ہیں یعنی کسی برتن کے اندر ڈال کے، یہ 6 چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہوا ہے، یہ 6 چیزیں یا تو تولی جاتی ہیں یا کسی برتن میں ڈال کے ناپی جاتی ہیں. تو جو چیزیں کسی برتن میں رکھ کے ناپی جاتی ہیں یا ان کو تولا جاتا ہے، ہر وہ چیز اسی کیٹیگری میں آئے گی جب اس کو ہم ایک چیز کو اس کی جنس کے بدلے میں خرید و فروخت کریں گے تو برابر برابر دیں گے اور ہاتھوں ہاتھ دیں گے. اگرچہ باقی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں چیز کا ذکر موجود ہے، تو ذکر ہم نے ان 6 چیزوں سے لینا ہے. انہی 6 چیزوں سے ہم نے اخذ کرنا ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ان 6 چیزوں کی طرح ناپی تولی جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہم نے وہی حکم دینا، کیونکہ علت سب کے اندر کیا ہے؟ مشترک ہے. اسی طریقے سے جو قرآن سنت اور اجماع سے مسائل نکلتے ہیں ان کو آگے پھر ان کی تفریعات ہوتی ہیں اور ان کو آگے پھر فقہ لے کے چلتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کا سوال سمجھا، میں نے جواب دے دیا. آپ شاید کو اور کہنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ٹھیک ہوگا. چلیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ یہ پورا سوال میرے خیال سے نا جو کہنا چاہ رہے ہیں یا میں سمجھ نہیں پایا، تو یا پھر یہ ہے کہ جتنا میں سمجھا اس کے مطابق میں نے جواب دے دیا. دعا کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة عن النار. اللہم یسر امورنا وسہل مرادنا. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وحب عمل یقربنا الیک. مولا کریم آج کی اس طرح سے قرآن و حدیث کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے فعل ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. راہ راست سے بڑھ کے ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو مولا کریم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرما. مولا کریم علم و عمل کی دولت نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ طیبہ ایمان کی دولت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.